آنے والے اچیومنٹس میں جب مجھے ڈپارٹمنٹ سپورٹ کرے گا تو میرے مائنڈ میں مجھ سے بڑی یہ بات ہوگی سب سے پہلے کہ یار میں کچھ ایسے کام کروں, ایسی ویڈیوز بناؤں جس سے میرے ڈپارٹمنٹ کا, میرے پاکستان کا نام پوری دنیا میں پلس پوائنٹ کے طور پہ جائے. ہمارے جو ینگسٹر ہیں, جو نئے پولیس میں لڑکے بھرتی ہو رہے ہیں, انہوں نے بہت ہی زیادہ مس یوز کرنے, وہ انڈین گانوں پہ ڈانس کرنے, وردی پہن کے ڈانس کرنے تک آ گئے ہیں. یونیفارم میں آپ پبلک میسج دیں, ضرورت مند کی ضرورت پوری کریں, آپ ہیلپنگ ویڈیوز بنائیں, مطلب آپ کوئی بھی آپ کی جو سوشل ایکٹیویٹی وہ کریں جس سے آپ کے ڈپارٹمنٹ کا پلس پوائنٹ عوام کے سامنے جائے, آپ کی وردی کو لوگ عزت کی نظر سے دیکھیں. نیکسٹ میرا پلان ہے لاہور سے کربلا, اچھا, بائک ٹور. واہ. ناظرین, آج آپ کی ملاقات ڈولفن پولیس کے ایسے شیر جوانوں, اقبال کے شاہینوں سے کروانے جا رہے ہیں جنہوں نے نہ صرف اپنے ڈپارٹمنٹ کا سر فخر سے بلند کیا, ساتھ ہی ساتھ پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کر دیا ہے. انہوں نے پاکستان کا سب سے بڑا جھنڈا, ہائیسٹ کولڈ ڈیزرٹ ان دا ورلڈ, سکردو میں لہرا کر پاکستانیوں کا بھی سر فخر سے بلند کر دیا ہے, سینہ چوڑا کر دیا ہے. اپنی ڈیوٹی تو تندہی سے ادا کرتے ہی کرتے ہیں, ساتھ یہ کوالٹیز اور ایڈونچر کرنے کا ان میں سوچ کیسے پیدا ہوئی ہے جاننے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں غازی شان, حماد حسن اور جناب وقاص صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور تینوں جو ڈولفن کے اہلکار ہیں, اور انہوں نے کیسے یہ ان کے ذہن میں آیا. غازی صاحب, سب سے پہلے تو آپ سے بات کریں گے. آپ ماشاءاللہ ایسے کمال کے کام کرتے ہی رہتے ہیں, تو یہ کیسے سوچ آئی کہ یار یہ جو ہائیسٹ اسپاٹ ہے, کولڈ ڈیزرٹ ہے, یہاں پر جا کے پاکستان کا جھنڈا جو ہے لہرایا جائے؟ اچھا جی, آپ کے سوال نے آدھا جواب خود ہی دے دیا ہے کہ یہ میں کام کرتا ہی رہتا ہوں. تو اس بار ہم نے سوچا کیوں نہ کہ 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان, اور یہ وہ دن تھا کہ جب پاکستان آرمی نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر پاکستان کی حفاظت کی. تو جو جوان شہید ہوئے, اور پنجاب پولیس میں رہتے ہوئے بھی بہت سارے ہمارے کانسٹیبلز, ہمارے آفیسر شہید ہوئے ہیں جنہوں نے پاکستان کی خدمت کی ہے, پاکستان کے شہریوں کی. تو ہم نے سوچا کہ اس یوم دفاع کے اوپر ایک ایسا پروگرام کیا جائے جو پاکستان آرمی کے شہیدوں کے لیے بھی خراج تحسین ہو اور پنجاب پولیس کے جوانوں کے لیے بھی خراج تحسین ہو. تو اس کے لیے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے میں نے لاہور سے مکہ پیدل سفر کیا, کیٹو کے اوپر ورلڈ ریکارڈ لگایا, تو اپنے وہ پوائنٹس, وہ اپنے ریکارڈز ذہن میں رکھتے ہوئے کوئی بڑا کچھ کرنے کی کوشش کی. تو طے یہ پایا کہ ہائیسٹ کولڈ ڈیزرٹ ان دی ورلڈ سرفرنگا, جو کہ سکردو سے کچھ آگے ہے شگر کے علاقے میں, تو وہاں پر ہم ایک 200 فٹ کا پاکستان کا پرچم لہرائیں, اور کیونکہ وہ ہائیسٹ ڈیزرٹ ہے, پوری دنیا میں سب سے ہائیسٹ ڈیزرٹ ہے. تو کیا شان بھائی, کیا مشکلات آپ کو پیش آئیں, اتنی ہائٹ پہ جا رہے ہیں؟ ناظرین, 8000 فٹ کی بلندی پہ ہے سطح سمندر سے, تو یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہوتا. بالکل, کوئی بھی اچیومنٹ حاصل کرنی ہو, اور خاص طور پہ اس کا جو تعلق ہے وہ نیشنل یا انٹرنیشنل ریکارڈ کے ساتھ ہو, تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی پریشانیاں فیس کرنی پڑتی ہیں. سب سے پہلے تو چونکہ ہم ڈپارٹمنٹ میں ہیں, ہمیں ایک چھٹی کا ہوتا ہے کہ ہمیں چھٹی مل جائے تاکہ ہم ڈپارٹمنٹ سے غیر حاضر ہو کے نہ جائیں, ہم ایک لیگلی طریقے سے جائیں, اور ہمارے سینئرز کو بھی اس چیز کا آئیڈیا ہو کہ یہ کہاں پہ جا رہے ہیں, یہ نہیں چھٹی لے کے گھر میں بیٹھ گئے ہیں یا منہ اٹھا کے غیر حاضر ہو کے چلے گئے ہیں. تو سب سے پہلے ہم نے چھٹی لی, ڈپارٹمنٹ سے ہم نے ڈسکس کیا کہ یہ ہم کرنا چاہتے ہیں, تو انہوں نے بڑا خوشی کا اظہار کیا کہ ایک اچھا یہ اقدام ہے, اچھی کاوش ہے آپ کی. تو ہم نے سب سے پہلے چھٹی لی, اور چھٹی کے لینے کے بعد جب ہم نے ٹریول سٹارٹ کر دیا تو ایک ایسی پریشانی تھی جس کو جب ہم نے فیس کیا تو ہمیں یہ 1 منٹ کے لیے لگا کہ ہمارا ریکارڈ ختم, ہمارا ریکارڈ رہ گیا. وہ یہ تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پیچھے والا جو سارا سیزن ہے وہ بارشوں کا سیزن تھا, وہ سیزن گزر کے گیا ہے. پہاڑی علاقوں میں جب بارش ہوتی ہے تو جو کچے پہاڑ ہوتے ہیں, ریت کے, مٹی کے, یا ریت بجری مکس ہوتے ہیں, اس طرح کے پہاڑ وہ لینڈ سلائڈنگ کر کے روڈ کے اوپر آ جاتے ہیں, جان کا بھی خطرہ ہوتا ہے, گاڑیاں کھائی میں گر جاتی ہیں. تو جب ہم چلاس 0 پوائنٹ پر پہنچے تب ہمیں ٹورسٹ پولیس نے بتایا کہ تقریباً 1 گھنٹے کی مسافت آگے ہے, وہاں پر لینڈ سلائڈنگ ہو گئی ہے, رائے کوٹ برج کے پاس. اور لینڈ سلائڈنگ یہ نہیں ہے کہ کچھ تھوڑا سا زمین کا ٹکڑا نیچے آ گیا تو 15-20 منٹ میں ٹھیک ہو جائے گا. یہاں پر لینڈ سلائڈنگ ہے, پھر یہاں پر ہے, پھر یہاں پر ہے, اور اتنی لینڈ سلائڈنگ ہے کہ وہاں پیدل انسان کے علاوہ کچھ بھی نہیں گزر سکتا. صحیح سر, وہاں پہ ہم یہ سمجھ لیں کہ لاہور سے ہم نے بالکل کلیئر سفر کیا وہاں تک, رائے کوٹ برج تک. ٹھیک ہے. اور وہ جو علاقہ نا, وہ تتا پانی کا ایریا, جو تتا پانی, ہاں سکردو میں, وہ اس چیز کے لیے بدنام ہے. تو وہ ٹھنڈا علاقہ, تو پانی تتا کیوں ہے اس کا؟ وہ اچھا, وہ جو ایریا نا, وہاں پہ اسی طرح کے لینڈ سلائڈنگ وغیرہ ہوتی رہتی ہیں.
تو ہمیں بھی چھوٹا سا ادھر سرپرائز تب تک پانی پہ پہنچ گیا, آپ کے جذبات ٹھنڈے ہو گئے, آپ نے کہا بھجن کام خراب آپ ہے یہ یار. کہہ سکتے ہیں, ہم بھی تھوڑا سا ٹھنڈے ہو گئے, لیکن کام کرنا چھوڑ گیا تھا کہ کیا بنے گا. کہ ہم نے تو پہلے 10 منٹ ہمیں ہوش ہی نہیں آئی, مطلب کہ پینک ہو گئے ہم, کہ سکتا ہو گیا کہ یار اتنا ضروری پہنچنا تھا, تو ابھی تو بھینس گئی ہے پانی میں. لیکن پھر جب کہتے ہیں نا کہ جب بندہ ہمت کرتا ہے تو اللہ بھی کوئی نہ کوئی اسباب پیدا کر دیتا ہے. تو ہم نے پھر تھوڑا سا ٹورسٹ پولیس ہے جو وہاں کی جی بی کی, ان سے تھوڑی سی ہیلپ لی, اور انہوں نے کافی ہمارے ساتھ 2-3 گھنٹے ہمارے ساتھ اسی مسئلے میں وہ کرتے رہے بات چیت. وہ آپ کو کنونس کرتے رہے کہ بھائی نہ جاؤ, واپس چلے جاؤ, جان کا خطرہ حل ہے نکالنے کے لیے کچھ نہ پروگرام. تو آپ نے بتایا پنجاب پولیس ہے ہی خطروں کی کھلاڑی بھائی جان. حماد بھائی مجھے یہ بتائیں کہ جب ہم ڈیزرٹ کی بات کرتے ہیں نا تو ذہن میں آتا ہے کہ ریتیں, گرمی, گرم ہوائیں, یہ کولڈ ڈیزرٹ ہے, اس کا اور عام ڈیزرٹ کا کیا فرق محسوس کیا آپ نے؟ ایکچولی یہ نا کولڈ ڈیزرٹ جو نا اسکردو میں ہے, اس کا جو ایلیویشن ہے 8000 جو نا فٹ ابو سی لیول ہے. تو یہ ہائٹ کی وجہ سے نا اس کو کولڈ ڈیزرٹ کہتے ہیں, کیونکہ سردیوں میں جب بلائی علاقوں میں بارش ہوتی ہے نا تو ادھر اسنو فال ہوتی ہے. اچھا, سردیوں میں یہ اسنو فال بھی ہوتی ہے ادھر, تو اس لیے اس کو کولڈ ڈیزرٹ. باقی یہ کھلے میدان ہوتے ہیں, یہاں پہ ریت ہوتی ہے, ریت ہے, کافی زیادہ ریت ہے, باقاعدہ جو ریگستان میں ریت کے ٹیلے ہوتے ہیں نا اسی طرح یہاں پہ بھی ٹیلے ہوتے ہیں ریت کی. صحیح. تو کیا خصوصی تیاری آپ نے کیا کی؟ آپ کو تو تصویروں میں ہم نے دیکھا کہ وہ آپ اپنے یونیفارم میں ہی ہیں, کوئی خاص تیاری نہیں کی؟ بس یہ یونیفارم تھا. سب سے بڑی تیاری تو ہماری چھٹی تھی, جس میں ہمارے ڈی آئی جی صاحب نے ہمارے ساتھ بہت کوپریٹ کیا ہے. اچھا, تو انہوں نے سلوٹ پیش کیا. ڈی آئی جی صاحب نے خالی چھٹی دے کی, کوپریٹ کر دیا کہ بعد میں بھی کچھ کیا ہے کہ آپ اتنا وہ بھی بڑا انشاءاللہ کچھ نام نہ کچھ روشن کر کے آئے ہیں ڈپارٹمنٹ کا. برج کے پاس پہنچے ہیں تو ٹورسٹ پولیس والے بھائی ہیں نا, انہوں نے ہمیں کہا کہ یار 2 سے 3 جگہ پہ ہے لینڈ سلائڈنگ. ہم نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا جو پہلا ایریا نا وہ آپ نے پہاڑ والی سائڈ سے کرنا ہے. صحیح. میں نے کہا ٹھیک ہے, جان میں جان آئی کہ چلو کوئی بات نہیں, بندہ پہاڑ والی سائڈ سے کر لیتا ہے. اس نے کہا جو دوسرا ایریا نا وہ آپ نے دریا والی سائڈ سے کرنا ہے. یار ایک تو کوپن دے رہا ادھر اور موبائل کی ٹارچ پہ جا رہے ہیں, اور وہ بھی دریا والی سائڈ پہ جا رہے ہیں. یعنی کوئی خصوصی تیاری نہیں تھی آپ؟ نہ کچھ بھی نہیں. وہ تھوڑا سا جو جھنڈا پکڑا ہے, یونیفارم لیا ہے اور نکل گئے, وہ بڑا مشکل پارٹ تھا اس ٹور کا. زبردست جی, بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے وہ کمپلیٹ کر لیا ہے. شان بھائی مجھے بتائیے گا کہ جب آپ اوپر چلے گئے تو اس کے بعد کتنا اسٹے کیا آپ نے اسپاٹ پہ؟ ہم نے چونکہ یہ جہاں جو چھٹی کا معاملہ ہے یا ہمارا یہاں سے جانے کا معاملہ ہے, یہ ہمارے لاہور پولیس کے آفیسرز جس میں ڈی آئی جی صاحب لاہور, ایس پی ہیڈ کوارٹر اور ایس پی ڈولفن صاحب, انہوں نے بڑی سپورٹ کی, بڑی محبت دی. تو اسی طرح جو اسکردو کے علاقے میں ہمیں پاکستان آرمی کا تعاون حاصل تھا. ہمیں پاکستان آرمی نے گاڑیاں بھی ہمیں پرووائڈ کیں, ہمیں رہائش بھی دی, ہمیں کھانا بھی پرووائڈ کیا. تو جب ہم اسپاٹ پہ پہنچے ہیں تو ہمارے ساتھ تقریباً ہم 12-15 لوگ تھے, ہم وہاں اکٹھے ہو گئے تھے. 3 لوگ ہم تھے, باقی وہاں پہ کوئی ہم نے جو مقامی لوگوں کو بھی ہم نے بلا لیا تھا, کیونکہ جھنڈا اتنا بڑا ہے کہ وہ 3 لوگ 5 لوگ 10 لوگ کیری نہیں کر سکتے. اگر وہ کیری کر سکتے ہیں تو صرف کھینچ سکتے ہیں ہاتھوں سے پکڑ کے اس کو. کتنا کا ویٹ ہوگا اس کا؟ 200 فٹ لمبائی ہے اس کی؟ 200 فٹ لمبائی ہے اس کی. چوڑائی کتنی تھی؟ چوڑائی تقریباً 25 فٹ ہے. 25 فٹ, یعنی کہ اس کا 1.5-2 من وزن بن جاتا ہے؟ جی تقریباً بن جاتا ہے. جو جھنڈا تھا وہ تو بڑا تھا ہی, لیکن جو ہم میدانی علاقے کے لوگ ہیں نا, جب ادھر چڑھائی پہ جاتے ہیں نا تو وہاں پہ تھوڑا آکسیجن کا بھی مسئلہ آ جاتا ہے ہمیں, تو وہ چیز بھی ہمیں فیل کرنا پڑی کہ حالانکہ اتنا مطلب کہ 30 لوگ تھے, لے گئے اوپر, مشکل ہوئی, لیکن جو سانس پھول رہا تھا نا وہ بڑی مشکل تھی. آپ تینوں میں سے جو شان غازی صاحب ہے نا, یہ تجربہ کار ہیں. جناب نے پیدل مکہ تک سفر کیا, پھر یہ K2 کی پہاڑی تک گئے جناب, یعنی کہ آپ کو میدانی تجربہ بھی ہے اور آپ کو پہاڑی تجربہ بھی ہے, دونوں ہیں. یہ بیچارے نئے بندے آپ نے گھیر لیے, کیسے قابو کیے یہ ذہن, کیسے ان کی ذہن سازی کیسے کی؟ جو وکاس بھائی ہیں ان کے ساتھ میرا بہت پرانا تعلق ہے. خاص طور پہ ہم ایک بیچ گئے ہیں, اکٹھے بھرتی ہیں, اکٹھے ڈیوٹی کی ہے, اکٹھے ٹریننگ کی ہے. لیکن وکاس بھائی کا جو ذہن ہے وہ ٹورسٹ ذہن تھا. حماد بھائی کا بھی مجھے آئیڈیا نہیں تھا, وکاس بھائی کا تھا. تو میری ہمیشہ کوشش ہوتی کہ اگر لائن آرڈر ڈیوٹی ہے یا پوائنٹ ڈیوٹی ہے یا نارمل روٹین کی ڈیوٹی ہے, میری ڈیوٹی وکاس بھائی کے ساتھ لگے, وکاس بھائی کی کوشش ہوتی ہے کہ میرے ساتھ لگے. ہم بیٹھ کے ٹور کی باتیں کرتے رہے, ٹور پلان کرتے رہے. تو ان کا تو مجھے پتا تھا کہ انہوں نے جانا ہے. تو وکاس بھائی کو میں نے کہا یار مجھے ایک اور لڑکا چاہیے, بلکہ 2 اور لڑکے چاہیے. ایک ان کا کزن تھا, تو انہوں نے کہا کہ حماد بھائی بھی. حماد صاحب مجھے بڑے نا وہ ریلیکس مائنڈ میں لگے ہیں, مجھے کوئی فکر فاقہ نہیں, چاہے ان کو ابھی کہیں اور لے جائیں آپ. میں بھی ٹورسٹ ہوں اور تقریباً 10 سال سے یہ پاکستان سارا نارتھ گھوم چکا ہوں. اچھا. تو ریکارڈ وغیرہ ایسی چیزیں نہیں تھی ذہن میں. تو یہ وکاس بھائی نے میرا نا ریسنٹلی پروگرام ٹور بنایا تھا ادھر ہی,
تو آپ کو پتا جو دوست ہوتے ہیں نا پروگرام بنا کے نا وہ اسکپ کر دیتے ہیں, رولا ڈال کے چلے جاتے ہیں. تو وہ میرا مس ہو گیا تھا جو پروگرام تھا نا, تو میں نے وکاس بھائی کو کہا یار کوئی جگاڑ لگا, میں ڈپریشن میں ہوں, میرا ڈپریشن پہاڑوں میں جا کے ختم ہوتا ہے, میری جو بیٹری چارج ہے وہ پہاڑوں میں جا کے ہوگی. تو انہوں نے کہا یار ایک پروگرام ہے, میں کہا یار یہ تو بڑی اچھی بات ہے, ایک تو گھوم پھر بھی لیں گے, اپنا شوق بھی پورا ہو جائے گا, دوسرا یہ ڈیفنس ڈے ہے, ہم اپنے جو وطن عزیز کے جو شہدا ہیں, پاکستان آرمی ہے یا ہماری جو سول آرم فورسز ہیں, پولیس ہے, تو ان کے جو شہیدوں کے نام ہیں, زندہ قومیں اپنے شہیدوں کو یاد رکھتی ہیں. تو میں نے کہا چلو یہ بہترین موقع ہے کہ ڈیفنس ڈے کے موقع پہ ہم کچھ منفرد کام کریں, اس طرح جھنڈا لہرائیں اور یہ ریکارڈ قائم کریں اور یہ اپنے شہدا کے نام ہو, تو دونوں کام ہو جائیں, انجوائے بھی ہو جائے اور یہ جو ایک ڈیوٹی ہے, ایک ڈفرینٹ کام ہے, وہ بھی ہو جائے. زبردست ہو گیا. شان غازی صاحب آپ ماشاءاللہ کوئی 2 مہینے نہیں گزرتے کوئی نیا پلان مارکیٹ میں لانچ کر دیتے ہیں, تو یہ تو آپ نے اچیومنٹ کر لی. نیکسٹ کیا پلان آپ کا؟ نیکسٹ میرا پلان ہے لاہور سے کربلا. اچھا, بائک ٹور. واہ, تو اس میں یہ آپ کے ساتھی بھی شامل ہیں؟ اس میں وکاس بھائی میرے ساتھ شامل ہوں گے. بائکس پہ جائیں گے آپ؟ بائکس پہ جائیں گے. اچھا, تو ڈپارٹمنٹ نے چھٹی دے دی ہے؟ بڑا مسئلہ چھٹی کا ہے ڈپارٹمنٹ میں نے یہ جو میرا لاہور سے کربلا ٹور ہے یہ میں نے ڈی آئی جی صاحب سے ڈسکس کیا ہے اور ان سے کہا ہے کہ مجھے اس معاملے میں سپورٹ کریں, کیونکہ الحمدللہ میری پچھلی اچیومنٹس کی بھی ان کو میں نے بتایا کہ یہ میری اچیومنٹس ہیں, اور ان اچیومنٹس میں مجھ سے زیادہ میرے پاکستان کا اور میرے ڈپارٹمنٹ کا نام روشن ہوا ہے. تو آنے والے اچیومنٹس میں جب مجھے ڈپارٹمنٹ سپورٹ کرے گا تو میرے مائنڈ میں مجھ سے بڑی یہ بات ہوگی سب سے پہلے کہ یار میں کچھ ایسے کام کروں, ایسی ویڈیوز بناؤں جس سے میرے ڈپارٹمنٹ کا, میرے پاکستان کا نام پوری دنیا میں پلس پوائنٹ کے طور پہ جائے. یہ ویڈیوز بنانے سے یاد آیا کہ آپ پر پابندی لگ چکی ہے, اب ویڈیوز تو نہیں بنا سکتے آپ, تو اچھا فیصلہ آپ کے حساب سے کہ بس زیادتی ہوگی آپ کے ساتھ؟ اصل میں کسی حد تک اچھا ہے, کیونکہ جو ہمارے جو ینگسٹر ہیں جو نئے پولیس میں لڑکے بھرتی ہو رہے ہیں انہوں نے بہت ہی زیادہ مس یوز کرنے, وہ انڈین گانوں پہ ڈانس کرنے, وردی پہن کے ڈانس کرنے تک آ گئے ہیں. ہاں ایک چیز ہم کر سکتے ہیں یونیفارم میں, میری یہ ریکویسٹ بھی ہے اور ہونا بھی ایسا چاہیے کہ یونیفارم میں آپ پبلک میسیج دیں, آپ ضرورت مند کی ضرورت پوری کریں, آپ ہیلپنگ ویڈیوز بنائیں, مطلب آپ کوئی بھی آپ کی جو سوشل ایکٹیویٹی وہ کریں جس سے آپ کے ڈپارٹمنٹ کا پلس پوائنٹ عوام کے سامنے جائے, آپ کی وردی کو لوگ عزت کی نظر سے دیکھیں, اور وہ جو آپ کام کر رہے ہیں جس کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں اس کی بھی ہیلپ ہو جائے. تو یہ میرا ڈی آئی جی صاحب کو میں نے ڈسکس کیا تو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ یہ اس پہ ہم ورک کرتے ہیں. تو انہوں نے کچھ میری ریکوائرمنٹس پوچھی, آپ کو کیا کیا ہم دے سکتے ہیں, آپ کو کیا کیا چیزیں چاہیے, تو وہ انہوں نے ڈیوٹی لگائی ایس پی ہیڈ کوارٹر صاحب کی, تو اس پہ بھی ورک ہو رہا ہے. تو مجھے بڑی امید ہے انشاءاللہ ڈپارٹمنٹ مجھے سپورٹ کرے گا, تو انشاءاللہ بائک ٹور پہ ہم پاکستان کا اور پنجاب پولیس کا پرچم لہراتے ہوئے یہ تمام علاقوں کو وزٹ کریں گے اور اپنے پاکستان کا اور پنجاب پولیس کا نام ایک بار پھر سے میں روشن کرنے کی زبردست ہوگا. جناب شان غازی صاحب ہمیشہ کی طرح اس بار بھی انہوں نے 8000 فٹ کی بلندی پر جا کر پاکستان کا جھنڈا روشن کیا, ہمارا اس کا نام روشن کیا, جھنڈا وہاں پہ لہرایا. تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان کا جھنڈا تمام جھنڈوں میں سب سے اوپر ہو, پاکستان اور پنجاب پولیس جو ہے وہ ساری پولیس ڈپارٹمنٹ میں سب سے آگے ہو, اور جناب اسی طرح یہ ایڈونچر کرتے رہیں. یہ امیج بلڈنگ ہوتی ہے جس کے لیے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو کروڑوں روپیہ خرچ کرنا پڑتا ہے, اور شان غازی صاحب جیسے, حماد سے اور وکاس بھائی جیسے جو لوگ ہیں وہ میرے حال میں فری آف کاسٹ جو ہیں ڈپارٹمنٹ کا نام بھی روشن کر رہے ہیں. اگر ڈپارٹمنٹ کو فائنینشلی سپورٹ کرے تو ان میں یہ جذبہ موجود ہے کہ بڑے سے بڑا کارنامہ جو ہے آسانی سے سر انجام دے کر ڈپارٹمنٹ کا نام بھی روشن کریں گے, پاکستان کا نام بھی روشن کریں گے, اور اپنا تو ماشاءاللہ یہ کر ہی رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان منان گیلانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد.